ڈی ایم جو جدوجہد میں ہے اور اس حوالے سے جو اجلاس ہوا تھا اس کے حوالے سے قیاس آ رہے ہیں کی جا رہی ہے کہ بغیر نتیجے کے وہ ختم ہوا، اور شیخ رشید جو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جیت گئی اور پی ڈی ایم ہار گئی، تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت پی ڈی ایم کی جیت ہے، اس لیے ہم ایک ہیں۔ اور جب پی ڈی ایم جیتتی ہے تو پاکستان کی عوام جیتتی ہے۔ جہاں تک میڈیا میں پروپیگنڈا ہے اور حکومتی وزراء کے سازش ہے، اس میں آپ سب کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کو زیادہ جگہ نہ دیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے کیمراز میں اور آپ کی آواز میں بہت سا طاقت ہے، اتنا طاقت ہے کہ جب عمران خان صاحب اسلام آباد میں کھڑے ہو کر خالی کرسیاں سے خطاب کر رہے تھے، آپ اس کو انقلاب کی طرح پیش کر رہے تھے۔ اور اس وقت جب پی ڈی ایم ایک حقیقی آرگینک عوامی نمائندہ کا حکومت جو جمہوری پسند تحریک چلانے جا رہے ہیں، اس کے خلاف جان بوجھ کے میڈیا میں اور سازشی غیر جمہوری طاقتوں کی طرف سے سازش پھیلائے جا رہے ہیں، مگر پی ڈی ایم کی تحریک مستحکم ہے۔ پی ڈی ایم کے کارکن، پاکستان کے عوام سب مل کر انشاءاللہ تعالی اس حکومت کا مقابلہ کر کے دکھائیں گے اور اس کٹ پتلی کو ہم گھر بھیج دیں گے۔ ڈاکٹر شاہد صدیقی، جیو نیوز۔ سر ہمیں یہ بتائیں کہ جو یہ قیاس عربیاں کی جا رہی ہیں تو اس سے آپ پی ڈی ایم کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟ اور دوسرے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ترک کے پتے ہیں وہ سارے آصف زرداری کے پاس موجود ہیں، تو آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ ترک کے پتے کیا ہیں؟ ہمیں بھی آج بتائیں۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کسی اور کی طرف نہیں، عوام کی طاقت پہ اور عوام پہ ہی بھروسہ کیا ہے۔ اور اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے مزدور ہے، جو ہمارے ملک کے کسان ہیں، جو ہمارے ملک کے غریب عوام ہے، جو ہمارے ملک کا سفید پوش طبقہ ہے، جو ہمارے ملک کا طالب ہے، جو ہمارے ملک کا ڈاکٹر ہے، جو ہمارے ملک کا صحافی ہے، وہ سب تنگ آ چکے ہیں۔ وہ مشکل حالات میں اپنا زندگی گزار رہے ہیں، مشکل سے اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، مشکل سے اپنے بزرگوں کے دوائیوں کا بندوبست کرتے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں جہاں ان کو پتہ ہے کہ یہ کٹ پتلی وہ واحد وجہ ہے کہ یہ ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو وہ تیار بھی ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ دے اور اس حکومت کا مقابلہ کرے۔ جہاں تک صدر زرداری کی بات ہے، جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے، ہاں یہ ہمارا تاریخ ہے، ہاں یہ ہمارا ریکارڈ ہے کہ ہم نے نہ صرف غیر جمہوری طاقتوں کا مقابلہ کیا ہے، تحریکیں چلائے ہیں، ڈٹ کے مقابلے کیے ہیں، مگر ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اور ہم کامیاب اس لیے ہوئے ہیں کہ ایک طرف ہم عوام کی طاقت سے اپنے سیاست کرتے ہیں، تو دوسری طرف ہم عوام کے مفاد میں، ملک کے مفاد پہ اور سیاسی طور پہ اور سیاسی جدوجہد کا جو طریقہ ہوتا ہے، ہم نہ صرف سیاسی جدوجہد لڑنا بھی جانتے ہیں، مگر سیاسی جدوجہد کا سیاسی حل عوام کا مفاد میں نکالنے بھی جانتے ہیں۔ اقبال جعفر، ایکسپریس نیوز۔ چیئرمین صاحب، یہ جزائر کے معاملے میں جو پیپلز پارٹی نے جو رولنگ ابھی تو نہیں دی ہے، مگر یہ پیپلز پارٹی کے پاس جو آپشن تھے، آج تو ان کی مدت ختم ہو گئی ہے اس پیڈا کی، تو پیپلز پارٹی آئین کے آرٹیکل 144 کے تحت سندھ اسمبلی سے بھی اس کو مسترد کروا سکتی ہے، اور جو ہے پی ڈی ایم کے جلسوں میں جو آپ کا اسٹینڈ ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا ہے، تو اس سوال سے آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اور اس حکومت کا سازش سندھ اور بلوچستان کے آئلینڈز پہ قبضہ کرنے کے لیے جو جاری ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا آواز نہ صرف آج سب سے آگے ہے، مگر جب بھی ہر آمر کے دور میں یہ قبضے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مشرف کے دور میں بھی یہ قبضے کرنے کی کوشش کی تھی، اور تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا صف اول کا کردار تھا۔ ہم نے اس ایشو کو مختلف موقع پہ، مگر خاص طور پہ پی ڈی ایم کے جو کراچی کا جلسہ تھا،
उस मौके पे भी PDM के प्लेटफॉर्म से इस इशू को ना सिर्फ उजागर किया, मगर उसके बाद सिंध का कैबिना ने और सिंध का जो असम्बली है उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके सिंध के अवाम के जो ख्वाहिशात है, सिंध के अवाम ने जिस तरीके से इस मूव को मुसरत किया है और उसको पूरे मुल्क के सामने पेश किया। जहाँ तक ये आप मशवरा जिक्र कर रहे हो कि सिंध असम्बली किसी कानून, मैं समझता हूँ कि शायद सिंध असम्बली के पास किसी ऑर्डिनेंस को ओवरटर्न करने का आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं है, लेकिन सिंध असम्बली हमारे अवाम का आवाज़ बनेंगे और जहाँ वो अपना कोशिश कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। सबसे अहम किरदार नेशनल असम्बली में, सेनेट में अपोजिशन के मेंबरान के रहा है, मुसलसल वहाँ भी इस इशू का हमने डक्ट का मुकाबला किया है। हमारा थट्टा का सेनेटर साहिबा ससी पलेजो साहब भी उसी प्लेटफॉर्म से इन इश्यूज़ का मुकाबला करती रही है और इंशाअल्लाह ताला हम हर इस कोशिश को नाकाम कराएंगे। ना सिर्फ जो बलूचिस्तान और सिंध के आइलैंड्स का इशू है, मगर जिस तरीके से सिंध और बलूचिस्तान इस मुल्क का सबसे ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करती है, मगर जो उनका आईनी हक है कि इनको सबसे पहले उस गैस पे हक होगा वो फुलफिल नहीं हो रहा है, उस पे भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। और यही वजह है कि हम इस रेजीम का मुकाबला कर रहे हैं। यही तो वजह है कि हम पहले दिन से इस रेजीम का मुकाबला कर रहे हैं, ना सिर्फ पहले दिन से मगर इलेक्शन के दौरान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये रहा है कि ये कठपुतली राज कायम किया जा रहा है ताकि आपके हकूक़ पे डाका डाला जाए। ये कठपुतली राज कायम किया जा रहा है। मैं इसी थट्टा में इलेक्शन के दौरान मैंने कहा था कि आपका 18th अमेंडमेंट को, आपका NFC अवार्ड को, आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को निशाना बनाने के लिए ये कठपुतली ले आना चाह रहे हैं। और हम जानते हैं कि हमने इलेक्शंस में भी इनको शिकस्त दिलवाए हैं, थट्टा के अवाम ने इनको इलेक्शंस में शिकस्त दिलवाए थे और इंशाअल्लाह ताला हम अपने एहतजाज के थ्रू भी इनको शिकस्त ज़रूर दिलवाएंगे। मैं एक और बात पे बात करना चाहूँगा। जो आज जो खबर रिपोर्ट हुआ बलूचिस्तान की तरफ से, जहाँ वहाँ के जो कोल माइनर्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी का और कातलाना वाक़या हुआ, उसका हम ना सिर्फ मज़म्मत करते हैं मगर मुतालबा करते हैं कि हुकूमत वो नेशनल एक्शन प्लान जो पता नहीं कब से वफाक भूल चुका है उस पे अमल दरामद करना शुरू करे। अभी जब से ये हुकूमत आई है हमने देखा है कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। अमल दरामद होने के बजाय बड़े बड़े दहशतगर्द भाग जा रहे हैं। ATS में जो इन्वॉल्व दहशतगर्द थे उनको छोड़ा जा रहा है और हमारा मासूम अवाम को इन दहशतगर्दों के हाथों पे छोड़ा जा रहा है। ना इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, ना वो पकड़ा जा रहा है। और अगर हमारा इंटीरियर मिनिस्टर और हमारा वफाकी हुकूमत सियासत के बजाय दिन सवाल ये है कि नेशनल डायलॉग का मैसेज दिया जा रहा है। मुशर्रफ दौर के पुराने खिलाड़ी जो है ना मैदान में उतारे गए हैं और मौलाना फजल रहमान के दरवाजे तक दस्तक दी गई है, तो आपके दरवाजे तक की ये दस्तक दी गई है और ये है क्या चीज़, क्या चाह रहे हैं आखिरकार? पता नहीं अभी तक ये जो नुमाइंदा जिसका आप जिक्र कर रहे हो बाकी जमातों के पास पहुंच चुका है, हमारे पास नहीं पहुंचे। मगर ये भी है कि चाहे वो लाहौर का जलसा हो या मेरा प्रेस ब्रीफिंग्स है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बात को हमने साफ मुस्तरद कर दिया है कि जब तक इस कठपुतली निज़ाम चल रहा है, जब तक कठपुतली का कठपुतली स्पीकर भी है और कठपुतली का कठपुतली वज़ीर आला भी है, तो तब तक हम नहीं समझते हैं कि ये जो नेशनल डायलॉग की बात है, जो कि पार्लियामान ही वो फोरम है जहाँ इस किस्म का स्टेप लिया जा सकता है, कि वो मुमकिन हो।
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک صورتحال میں ممکن ہے کہ یہ عوام دشمن وزیر اعظم مستعفی ہو جائے، یہ عوام دشمن حکومت گھر چلے جائے، تاکہ ہم اس قسم کا سیاسی راستہ نکال سکے جس میں نیشنل ڈائیلاگ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے۔ چیئرمین صاحب، میرا نام ارباب چالیو ہے، فقیر ارباب چالیو، اے آر وائی سے میرا تعلق ہے۔ جی پہچانتا ہوں۔ مہربانی، شکریہ۔ چیئرمین صاحب، آج جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں پارٹی کی اکثریت نے یہ رائے دی کہ سینٹ انتخابات میں یا کوئی بھی انتخابی میدان ہو اس میں جانا چاہیے۔ ضمنی انتخابات میں تو آپ جا رہے ہیں، تو کیا سینٹ انتخابات میں جانے کے لیے آپ نے پی ڈی ایم سے منظوری لی ہے یا پی ڈی ایم کو کہا ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ جس بھی پی ڈی ایم کے اجلاس میں نہیں جاتے تو خبریں بڑی گردش کرتی ہیں۔ جی، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے کہ جہاں تک بائی الیکشنز کی بات ہے اور کوئی اور الیکشنز کی بات ہے، ہم نے سی کی میٹنگ کے بعد کی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ جو بھی فیصلے لیے جائیں گے وہ پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے لیے جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کنسنسس کے ساتھ لیے جائیں گے، اور جہاں پی ڈی ایم کے جو فیصلے ہیں ہمارے سی نے، چاہے وہ 31 دسمبر تک استعفے اپنی قیادت کے پاس جمع ہونے کا فیصلہ ہو، یا جنوری 31 عمران خان کی مستعفی ہونے کا فیصلہ ہو، ہمارا سی نے پی ڈی ایم کے ہر فیصلہ کو انڈورس کیا ہے، اور ساتھ ساتھ تجویز دیا تھا کہ چاہے وہ بائی الیکشن ہو چاہے وہ سینٹ الیکشن ہو، ہمیں ان کو ہر پلیٹ فارم پہ مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں ان سے ہر پلیٹ فارم پہ وار کرنا چاہیے، جوڈیشری کا پلیٹ فارم سے، لیگل پلیٹ فارم سے بھی، پارلیمان کے پلیٹ فارم سے بھی، اور ہاں ضرور سڑکوں کے پلیٹ فارم سے بھی، اور یہ فیصلے پی ڈی ایم کے تنظیمیں کریں گے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پنڈی جائیں گے، کیا آپ پنڈی جائیں گے یا اسلام آباد سے واپس؟ ہم پنڈی سے ہو کر آئے ہیں۔ ہم نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی 27 دسمبر 2007 کی جو یوم شہادت ہے کرونا وائرس سے پہلے، جو ہم نے اس برسی سے پہلے جو یوم شہادت منائے تھے، ہم نے پنڈی میں منایا تھا، تو پنڈی واپس جانے کا کوئی اعتراض بالکل نہیں ہے۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اپنا دھرنا اپارا چوک پہ رکھا تھا اسلام آباد میں، تو پی ڈی ایم کو غور کرنا چاہیے کہ پھر سے ہم اپارا چوک کی طرف اپنا لانگ مارچ کا تیاری رکھ رہے ہیں۔ جی بھائی، آخری سوال۔ پی ٹی آئی حکومت اور ان کے وزراء جو ہیں وہ آئے دن یہ کہتے رہتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو بنا ہے وہ صرف کرپشن بچانے کے لیے بنا ہے اور وہ این آر او مانگنا چاہتے ہیں، تو آخر یہ این آر او ہے کیا؟ کیا پی ڈی ایم واقعی میں ہی این آر او مانگ رہی ہے یا صرف وہ پی ٹی آئی حکومت جو ہے اپنا رونا رو رہی ہے؟ آپ نے تو بڑا اچھا کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت اپنا رونا رو رہے ہیں۔ ویسے پی ڈی ایم نے کبھی کسی ریلیف کے لیے نہ مطالبہ کیا ہے نہ جدوجہد کیا ہے۔ ہم نے مطالبہ کیا ہے تو جمہوریت کے کیا ہے، ہم نے مطالبہ کیا ہے تو لیول پلینگ فیلڈ کا کیا ہے، ہم نے مطالبہ کیا ہے تو بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کی میں کمی کا مطالبہ کیا ہے، اور یہی ہمارا مطالبہ رہا ہے۔ جب ہمارا تنقید کا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ میڈیا پہ آپ نے پابندی کیوں لگایا، آپ نے عدالت پہ دباؤ کیوں ڈالا، آپ نے الیکشنز میں دھاندلی کیوں کی، آپ عوام کو اتنا مشکلات میں کیوں دکھیل رہے ہوں، تو تب یہ این آر او کا رونا روتے ہیں۔ مگر عوام دیکھ سکتے ہیں، عوام کے سامنے ہے کہ اگر ریلیف ملا ہے تو امیروں کو ریلیف ملا ہے اور غریبوں کے لیے صرف اور صرف تکلیف ہے۔ ابھی حال ہی میں 1-2 دن پہلے انہوں نے جو کنسٹرکشن مافیا ہے ان کے لیے ایمنسٹی میں اضافہ کیا، ان کے لیے تو ایمنسٹی ہے، ٹیکس ایمنسٹی امیروں کے
کے لیے ہے, بینکرز کے لیے, اسٹاک بروکر, یہ ہمارا اسٹاک ایکسچینج والوں کے لیے اربوں روپے کا بیل آؤٹ موجود ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کسانوں کے لیے, ہمارا حالی کے لیے ہمیں ایمنسٹی چاہیے, ہمیں بیل آؤٹ چاہیے, جب ہم کہتے ہیں ہمارے مزدوروں کے لیے, ہمارا محنت کشوں کے لیے, ہمارے غریبوں کے لیے